جو نشے کی بیماری سے لڑ رہا ہے تو اس کی تو شادی فی الحال نہیں ہونی چاہیے، پہلے وہ نشے کی بیماری سے کامیاب فائٹ کر لے. یہ ہوتا بھی ہے ایسے. اور اس کے لیے بعض اوقات خاوند بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں شراب پینے باہر جاتا ہوں تو تمہیں ہی گھر میں کوئی بندوبست مجھے کرنے دو، تمہارے سامنے بیٹھ کے میں پی لیا کروں، تم سچ بن کے بیٹھ جایا کرو، باتیں کرو، میں شراب پیوں. اور اگر تم مجھے جانے نہیں دو گی تو پھر میں باہر جا کے شراب پیوں گا. تو وہاں پتہ ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور خواتین کو جو ہال پڑتے ہیں یہ آخری فکرے کے اوپر کہ وہ جو کہتے ہیں تمہیں پھر پتہ ہے وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو خاتون کہتے ہیں ہاں ہاں کر لیں آپ. اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک بندہ جو کسی وعدے کا پابند نہیں، جس نے کبھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنے سامنے شراب پینے دو تاکہ میں باہر جا کے شراب نہ پیوں جہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے کس طرح ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے وہ کسی وعدے کا پابند نہیں ہے، کسی ارادے کا پابند نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے کرنا جو ہے بعید نہیں ہے، کیونکہ شراب اسے حوصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ گو ہیڈ ڈو اٹ، ڈونٹ وری. کسی ویلیو کا خیال مت کرو، کسی مذہب کا خیال مت کرو، کسی قانون کا خیال مت کرو، اور وہ یہ کام بے دھڑک کرے گا کیونکہ نشہ حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. لہذا جب کوئی خامد یہ کہے کہ مجھے نشہ کرنے دو یا کوئی غلط کام کرنے دو، نہیں تو پھر میں باہر جا کے کروں گا، تو عام طور پر بیوی کو یا جو بھی سن رہا ہے اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ لیکن وہ کہ نہیں پھر تو میں باہر کروں گا. آپ اگر کوئی غلط کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو میں کمزور عورت ہوں، میں بازو مروڑ کے آپ کو نہیں روک سکتی، پر اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی زندگی برباد ہوگی اور میں ویسے ہی دکھی رہوں گی، یا مجھے بڑا افسوس ہوگا، مجھے بڑا رنج ہوگا. جب بھی کوئی آپ سے گھر کا فرد ایسی بات کرتا ہے جو کہ تکلیف دہ ہے تو آپ بریفلی ایک جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. چاہے خامد یہ کہے کہ تینوں تے ہوندی رہندی ہے تکلیف، تینوں تے کدی چین ہے ہی نہیں، تو تے ہے ہی نہ شکری. تو یاد رکھیں کہ اگر خامد اس طرح کی بات بھی کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کی بات کا اثر الگ سے ہوگا، اور وہ اس دن نہیں شرمندگی کا اظہار کرے گا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی، مجھے رنج ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ بہت گہری بات ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو 1 گھنٹہ بری بھلی باتیں سنوائیں تو شروع میں اس کو لگتا ہے کہ میں نے قصور کیا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو لگتا ہے کہ ایڈا بھی کوئی قصور نہیں کیتا، تو پھر وہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا جذباتی رشتہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بس حق سچ کی بات کہہ دیں، ٹیک اونلی 30 سیکنڈز، حق سچ کی بات کہہ لیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. اور جب بھی جہاں بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہتے نہیں ہے 30 سیکنڈ تک کی اثر ہونا ہے، تو میں کہا پھر ڈنڈا مارو سے سیدھا تاکہ کوئی اثر تے ہوئے. تو یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے بات کر کے آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے آپس میں بات چیت کرنے کے حالات نہیں رہتے، حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں. اور پہلا ایم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کسی فرد کے ساتھ تو آپ کی بات چیت اس کے ساتھ جاری رہے، حالات سازگار رہیں. جب بھی آپ دل کرے آپ کا، آپ اس کے ساتھ وہ موضوع اٹھا سکیں، اور 2 منٹ 3 منٹ سے بات آگے نہیں چلنی چاہیے تاکہ دوسرا بندہ بھی جب بھی آپ بات کرنا چاہیں تو وہ کہے کر لو بات، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ 1-2 منٹ کی بات ہے، 3 منٹ کی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، تو میں سن لیتا ہوں. یہ جو مختصر بات چیت ہے جو آپ اس لیے مختصر رکھتے ہیں کہ حالات سازگار ہوں، تو یہ مختصر بات چیت میں حالات کو سازگار رکھنے کے لیے اگر آپ محبت کو بھی ساتھ جاری رکھیں، اس کی لوڈ شیڈنگ نہ کریں اور غصہ اتنا نہ ظاہر کریں کہ جس سے محبت بالکل اوبلٹریٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو
حالات سازگار رہیں گے اور آپ بات کرتے رہیں گے، جب آپ بات کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوگا. کبھی آپ نے کسی نلکے میں سے گرنے والا پانی کا قطرہ جو پتھر پہ گرتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر اس جگہ سے بالکل وہ گہرا سا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پتھر کے اوپر اثر ہوتا ہے پانی کا. لہٰذا بات کرتے رہنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ، اگر ضرورت ہو صبح دوپہر شام اگر ضرورت ہو، پر اسے مختصر رکھیں اور مختصر رکھنے کے لیے حالات سازگار رکھیں اور ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف لو. اور جو ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف لو ہے یہ لو ڈوز آف لو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.